السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو پارس ٹی وی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورس، آج کی جو میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ ہے 13 رجب کے حوالے سے۔ 13 رجب کو کعبہ کے اندر مولا امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور اس ولادت کے حوالے سے میں آپ سے کچھ جو ہے وہ چند باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے جب 11 رجب کا دن آیا تھا تو بی بی فاطمہ بنت اسد جو مولا علی کی والدہ ہیں، وہ کعبے کی طرف آئی تھی، اور کعبے پہ اپنا جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر انہوں نے اپنی زبان مقدس سے کچھ الفاظ جو ہیں وہ ارشاد فرمائے تھے، اور وہ الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ اے اللہ، اپنے ولی کی آمد کو قبول کریں۔ جیسے ہی ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو کعبۃ اللہ کی جو دیوار ہے اس میں شگاف پڑ گئے۔ جیسے ہی کعبۃ اللہ کی دیوار میں شگاف پڑے اور مکے کے لوگ یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، دیوار کعبہ پھٹی اور جناب فاطمہ کعبے کے اندر چلی گئی، اور پھر سے دیوار جو ہے وہ ویسے کی ویسی بن گئی جیسے وہ پہلے ہی تھی۔ لوگوں میں ایک شور و گل اٹھا کہ فاطمہ جو ہے وہ کعبے کے اندر چلی گئی ہیں، دیوار پھٹ گئی تھی، پھر سے دیوار اس طرح ہو گئی۔ جب 13 رجب کا دن آیا، لوگوں نے بہت کوشش کی کہ جناب فاطمہ کو کعبۃ اللہ سے نکالا جائے۔ انہوں نے بہت سی کوششیں کی، کعبۃ اللہ کا دروازے کا جو ہے وہ تالا توڑا جائے، دروازے کو توڑا جائے تاکہ بی بی فاطمہ کو باہر نکالا جائے، لیکن خدا کی مرضی ہے، اور جو خدا کی مرضی ہوتی ہے اس کو تو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ 13 رجب کا دن تھا جب آمد مولا علی علیہ السلام ہو گئی تھی۔ جناب رسول خدا اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے تو حضرت رسول خدا نے بی بی فاطمہ بنت اسد سے کہا تھا کہ اے اماں، آپ کو آپ کے بیٹے کی ولادت مبارک ہو۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا کہ اے بیٹا، بہت شکریہ، لیکن میرا بیٹا نہ کچھ کھا رہا ہے، نہ میرا دودھ پی رہا ہے، اور نہ ہی وہ آنکھیں کھول رہا ہے۔ بس جیسے ہی بی بی فاطمہ بنت اسد نے اس طرح کہا تو جناب رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کو اپنی ہاتھوں پہ اٹھایا اور ان کی طرف دیکھ کر اپنی زبان مبارک مولا علیہ السلام کے منہ میں ڈال دی۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام نے جناب رسول خدا کی زبان مبارک کو چوسا تو ان کی جو ہے وہ آنکھیں بھی کھلی، اور انہوں نے سب سے پہلا دیدار جو ہے وہ رسالت مآب جناب رسول خدا کا کیا تھا، اور بی بی فاطمہ بنت اسد یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ جیسے ہی بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کے دروازے پر رکی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ وہ جو کعبے سے نکل رہا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اے ابو طالب، اپنے اس بیٹے کا نام کیا رکھو گے؟ تو جناب رسول خدا نے کہا کہ اس کا ایک نام نہیں، اس کا نام ہے اسد اللہ، اس کا نام ہے ید اللہ، اس کا نام ہے وجہ اللہ، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کا نام بلندی کی طرح ہو، جس بلندی کو کوئی بھی نہ چھو سکے، جیسے اعلیٰ، اولیٰ، اور اس کا نام علی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تو پیچھے سے ایک بدبخت نے سوال کیا کہ اے ابو طالب، اپنے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے عرب کی روایت کو توڑ دیا؟ عرب میں ایک روایت تھی، جب پہلے بچے پیدا ہوا کرتے تھے تو وہ لوگ اپنے بچوں کو، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو پتھر پر لٹا دیتے تھے اور اس پر ایک سانپ چھوڑ دیتے تھے۔ آیا کہ سانپ نے بچے کو نقصان پہنچایا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، اور اگر سانپ نے اس بچے کو چھوڑ دیا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے عزت کے قابل ہوگا کیونکہ یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پتھر پہ جو ہے وہ لٹایا، اور جیسے ہی وہ سانپ جو ہے وہ باہر نکلا، مولا علی علیہ السلام نے اس سانپ کو اپنے ننھے ہاتھوں سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ عرب کی زبان کے مطابق سانپ کو کہتے تھے حیا، اور کسی بھی چیز کو اگر 2 ٹکڑے کریں چیر کر تو اس کو کہتے تھے درا۔ تو تب جو ہے وہ عرب میں یہ ایک شور و گل اٹھا کہ حیا درا، حیا درا، حیا درا، یعنی کہ اس نے سانپ کو چیر دیا، سانپ کو چیر دیا، سانپ کو چیر دیا۔ اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے کا نام رکھا کہ اس کا نام
حیدر ہے، اور اسی طرح مولا علی کا نام جو ہے وہ حیدر پڑا، اور کعبے میں یہ جو نام ہے وہ بہت مشہور ہوا کہ حیدر آ گئے، حیدر آ گئے اور حیدر آ گئے۔ جزاک اللہ۔ ویورز، میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے اس کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریے گا۔ بہت بہت شکریہ۔